طلباء السلام علیکم۔ جو پہلا سبق ہمیں متاع ادب سے پڑھنا ہے وہ میر امان دہلوی کی باغ و بہار کا ایک حصہ ہے جسے سیر پہلے درویش کی کا نام دیا گیا۔ ہم اس کا ایک ہی شزرہ پڑھیں گے، یعنی پہلا پیراگراف مکمل پڑھیں گے، اور بس اتنا ہی کافی ہے تاکہ ہم ایک تاثر قائم کر سکیں کہ دراصل داستان کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو میں اسے شروع کرتا ہوں۔ پہلا درویش دو زانو ہو بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا: یا معبود اللہ، ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سروپا کا سنو۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کہہ دیا زیر و زبر سنو، جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیاں کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ اے یارا، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس ملک کا، والد اس عاجز کا، ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن، کوئی بیوپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے، اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک ملک کے گھر میں موجود تھی۔ ان کے یہاں دو اولادیں پیدا ہوئیں، ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے، دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے ایک سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی، وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی۔ جی جناب، تو یہ پہلا پیراگراف تھا۔ میں اس میں مشکل الفاظ کے پہلے معنی بتا دیتا ہوں، اور پھر میں اس کا ایک مکمل پورا تاثر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دو زانو ہو بیٹھا، دو زانو سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، کسی کے ادب میں جب اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں دو زانو ہو کے بیٹھنا۔ جس طرح تشہد نماز کے اندر تشہد کی جو حالت ہوتی ہے اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں دو زانو ہونا۔ اس کے بعد سرگزشت کہتے ہیں جو گزری ہو، جو اپنے اوپر جو واقعہ گزرا ہو، جو حالات گزرے ہوں، اسے سرگزشت کہتے ہیں۔ فلک کا مطلب ہے آسمان۔ ملک التجار آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاجروں کا سب سے بڑا تاجروں کا بادشاہ، یا آپ آج کے دور میں کہیں تو جیسے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ وغیرہ، اس طرح سے۔ مہاجن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سود پہ قرض دیتا ہے، اور روایتی طور پہ یہ ہندو مہاجن ہوا کرتے تھے جو سود پہ قرض دیا کرتے تھے۔ بیپاری وہ شخص ہوتا ہے جو کوئی اجناس کا کاروبار کرتا ہے۔ اجناس میں چاول، دالیں، گیہوں، گندم وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ گماشتے ڈیلرز کو کہتے ہیں، جو کسی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ڈیلرز ہوتے ہیں، ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ جنس اجناس کی واحد ہے، اور جیسے پہلے بتایا گیا کہ مختلف قسم کی اجناس جیسے دالیں، چاول وغیرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ کفنی سیلی وہ کفنی کہتے ہیں اس کپڑے کو جو کپڑا ملنگوں نے اوڑا ہوتا ہے۔ ملنگ لوگ اور جوگی جس طرح کا لباس پہنتے ہیں اسے کفنی کہتے ہیں۔ کفنی سیلی بھی ایسے کپڑے کو ہی کہتے ہیں جو پھٹا پرانا کپڑا ہو تو پہنے ہوئے مرشدوں کی حضور۔ مرشد جو رشد کا کام کرے، ہدایت کا کام کرے، نصیحت دے، اسے مرشد کہا جاتا ہے۔ قبلہ گاہ
قبلہ گاہ سے مراد یہاں والد صاحب ہیں، جہاں قبلہ موجود ہو، قبلہ گاہ قبلہ کی جگہ، کعبے کی جگہ، قبلہ کی جگہ جو شخص ہے تو والد صاحب کو کہا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ پہلا درویش جو ہے وہ سب کو اپنی کہانی سنانے لگا، اور پہلے تو سب سے پہلے وہ دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے اور اپنی جو بات ہے وہ یوں شروع کرتا ہے کہ ادھر متوجہ ہو میری طرف اور میرا ماجرا سنو، پھر ایک شعر کہتا ہے، دو اشعار کہتا ہے، اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ میرا تعلق ملک یمن سے ہے، میرے والد صاحب بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے تاجر کہ آپ انہیں تاجروں کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کے ہر ملک میں جو ہے ان کی کوٹھیاں ہوتی تھی، ہر ملک میں ان کے آفیسز ہوا کرتے تھے، ان کے اپنے ڈائریکٹ، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی ڈیلرشپ بھی ہوئی کرتی تھی، مختلف جگہ کے ان کے ڈیلرز جو تھے وہ بھی موجود ہوا کرتے تھے، گھر میں لاکھوں روپے کی نقدی موجود تھی، اور جنس ملک کی اور ہر ملک کے جو چیزیں تھیں وہ موجود تھیں۔ ان کے یہاں دو اولادیں پیدا ہوئی ہیں، ان دو اولادوں میں سے ایک تو آپ کے سامنے ہی بیٹھے، یعنی جو کہانی سنا رہا تھا وہ شخص، پہلا فقیر اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ جو کفنی سیلی، یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے شخص، یہی وہ ہے، اور جو مرشد کی حضوری میں اپنے پیر صاحب کے سامنے جا کے اور ان سے نصیحت لیتا ہے۔ تو ایک تو میں یہ شخص ہوں، دوسری میری ایک بہن ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ دوسری میری ایک بہن ہے جس کو میرے والد صاحب نے اپنی زندگی کے دوران ہی، جس کی شادی کر دی تھی، اور اب وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے۔ تو اتنی سی کہانی، اتنی سی داستان جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، پہلے کردار کا تعارف کرایا گیا، اور اسی کے ساتھ ہم یہیں پہ اسے ختم کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ باقی داستان کی جو ذائقہ ہے وہ آپ کو یہاں سے مل گیا ہے۔